السلام علی الحسین وعلی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عاشورہ کا پیغام یہی ہے کہ عاشورہ فقط وہ مارکہ نہیں یا ایک واقعہ نہیں کہ جو 61 ہجری میں میدان کربلا میں واقع ہوا ہے، بلکہ عاشورہ ایک فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں کہ کربلا میں ہمیں فقط دو لشکریں نظر یہی دو لشکریں نظر نہیں آ رہے، بلکہ کربلا میں ہمیں دو فکریں، دو آئیڈیالوجی نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف کی حق کی آواز، عدالت، عزت اور بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور دوسری طرف جہاں سے ظلم و بربریت اور دنیا طلبی کی دعوت ہے۔ لہٰذا یہ عاشورہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا، یہ کہ انسان کو ہر زمانے کا یزید پہچاننا ہے اور اس کے خلاف قیام کرنا ہے۔ عاشورہ کے لیے میں مسلم شریف اور بخاری شریف میں پیہم اور متواتر ایک روایت کا سہارا لے کر آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ اس میں حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا 61 ہجری میں، جب میں مدینہ میں دوپہر کے وقت ماہی استراحت کی تو اچانک میں نے خواب میں اپنے سرتاج جناب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن زیارت ایسی نظر آئی کہ جس نے میرے دل کو چھلنی کر دیا۔ یہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے امامہ، یعنی ان کے سر مبارک پر امامہ نہیں تھا، ان کے موہائے مقدس یعنی سر مبارک کے بال اور ریش مبارک کے بال گرد آلود تھے۔ سرتاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم انگیز اور رکت آمیز حالت میں تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں یہ کیا مصیبت دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا یہ حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، کیا تو اس وقت ابھی خواب میں لیتی ہو؟ جب نہیں تجھے معلوم ہے کہ میرا حسین کربلا میں آج شہید کر ڈالا گیا اور میں جنت چھوڑ کے کربلا کے اس قتل گاہ میں جگہ جگہ پر شہداء کے خون اطہر کو جمع کرتا رہا، اور میں نے تمہارے لیے بھی شہداء اور خصوصاً سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا خون اطہر اس وقت لایا ہے۔ اور بعد میں انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میرا حسین اس وقت کربلا میں شہید ہو گیا ہوں اور میں جنت چھوڑ کر اس وقت ماتم میں مبتلا ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ یہ بین المسلمین یعنی تمام مسلمانوں میں متفق حدیث ہے، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے روز انتہائی غم انگیز، انتہائی غم میں مصیبت زدہ خلیہ اپنا کے محو ماتم تھے، تو امت کے لیے فرض بنتا ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ روز عاشور، کیونکہ انہوں نے انہیں روز عاشور سے مشابہت کی، تو روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت یاد کریں۔ آج جو ہم یہاں پہ عزاداری برپا کر رہے ہیں، جلوس، ماتم، سینہ زنی، آہو بکار، یہ یاد شہداء کربلا علیہ السلام کی یاد میں ہے، جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں کربلا میں، ان کو یاد کر کے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو اس وقت کے یزید نے
امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کو انکار کیا اور نورانی کلمہ فرمایا، مثلی لا ابا مثلا، مجھ جیسا آپ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ دو کرداروں کی جنگ ہے اور تاروز قیامت تک یہ جنگ رہے گی۔ جہاں بھی ظلم و جبر ہوگا، جہاں بھی ظالم اپنا سر بلند کرے گا، وہیں پہ حسین علیہ السلام کے پیروکار وہ اس کے خلاف قیام کریں گے اور اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ہم آج کے دور میں دیکھیں گے، آج کے دور کا یزید شمر امریکہ، اسرائیل اور اس کے باقی حامی ہیں، اور آج کے پیروکار ابا عبداللہ حسین نے شہید رہبر معظم کو جب وقت کے تابوت، وقت کے یزید ٹرمپ نے کہا کہ میری بیعت کرو، لیکن اس وقت پیروکار ابا عبداللہ حسین رہبر معظم نے کہا یہی مثلی لا ابا مثلا۔ رہبر معظم نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ چل گئے، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا ہے، ہر روز عاشورہ ہے۔ یہ معرکہ کربلا جو تھا یہ حق و باطل کی ایک جنگ تھی، یہ کرداروں کی ایک جنگ تھی، ایک طرف یزیدی کردار، دوسری طرف حسینی کردار۔ امام حسین نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ 72 ساتھیوں کے ساتھ اس میدانی جنگ میں تپتی ہوئی ریت پر قربانی بیچ بہا قربانی کی اور اس طرح اسلام کو زندہ کیا، ظالم کو نیست نابود ہمیشہ کے لیے کیا۔ اب جب بھی کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی فاسق نمودار دنیا بھر میں موجود ہو جائے تو حسینی کردار انشاءاللہ سامنے آ کر اس کو ننان شکن جواب دے کر اس کو شکست فاش دے گا۔